السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیریئر گائیڈ پاکستان۔ امید کرتا ہوں آل ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اوپر۔ ابھی کل رات 12 بجے سینکڑوں اسامیوں کا اعلان ایئرپورٹ کے اندر کیا گیا، جس میں تعلیم جو ہے وہ میٹرک دی گئی ہے اور انٹرمیڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 8 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور جو ہے اور اوور آل پاکستان کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی ہوگی اور آپ کے نزدیکی ایئرپورٹ پر ہی آپ کا ٹیسٹ شیڈول کے بارے میں مکمل گائیڈ لائن کے آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائے گی، اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اور اپلائی اس میں کیسے ہونا ہے؟ اپلائی اس میں ہونا ہے جی آن لائن اپلائی کریں گے، آپ آن لائن اپلائی کریں گے ان کی ویب پورٹل سے، آفیشیل ویب سائٹ سے۔ تو چلیں ہم ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو جو سیٹس ہیں، جو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں ان کے بارے میں، ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور چھاتی میل فیمیل کیا کیا ریکوائرڈ ہیں، آپ کو تمام انفارمیشن وہاں پہ ایڈ کے اوپر سمجھاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایڈ کے اوپر ہیں، آپ کے سامنے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ جو کہ ابھی شائع کی گئی ہے، اسامیاں خالی ہیں۔ اور اگر ہم اس میں بات کریں سب سے پہلی پوسٹ کی، تو وہ ہے جی اے ایس آئی کی۔ مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے اوور آل پنجاب کے شہری، سندھ، بلوچستان، ذات جموں کشمیر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوور آل پاکستان کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو اے ایس آئی کی پوسٹ ہے اس کے لیے جو تعلیم ریکوائرڈ ہے، وہ میں ایک ایک چیز آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور کسی ویڈیوز آپ کو نہ واچ کرنی پڑے۔ اسی لیے میں آپ کو ہر ایک چیز ایج لمٹ سے لے کر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم اسی اپنے چینل کے اوپر اے ایس ایف کی تیاری بھی کروائیں گے، اے ایس ایف ریٹن ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائیں گے۔ تو اے ایس آئی کے لیے یہ بی پی ایس 11 ہے، اس کا اے ایس آئی کے لیے جو تعلیم ریکوائرڈ ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ، اور ایج لمٹ سب سے اچھی بات یہ ہے جو لوگوں 18 سال یا 22 سال سے اباو ہو چکے ہیں، جو پنجاب پولیس میں اپلائی نہیں کر سکتے، وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال تک دی گئی ہے۔ 18 سے 30 سال بہت زیادہ ایج لمٹ ہے، اتنی تو پاکستان آرمی میں بھی نہیں مانگتے۔ اور اس کے بعد کارپورل کی اسامی ہے جی، کارپورل میں جو مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور 499 اسامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اے ایس آئی کی جو ہیں وہ 94 ہیں، اور تقریباً کارپورل کے جو 500 اسامیاں ہیں، اور اس میں میٹرک تعلیم رکھنے والے افراد وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایج لمٹ اسی میں بھی 18 سے 30 سال تک ہی مانگی گئی ہے۔ تو آپ نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کارپورل کی پوسٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے، جن کی میٹرک ہے اور جن کی بی اے بیچلر ہے، گریجویشن کمپلیٹ ہے، وہ اے ایس آئی کی پوسٹ پہ کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میرٹ ان کا بہت ہائی بنتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہی ڈیسیجن دوں گا۔ اس کے بعد اسامی ہے جی کارپورل ڈرائیور کی ہے۔ کارپورل ڈرائیور یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹ بتائے گئے ہیں صرف ان ڈسٹرکٹ والے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں اسلام آباد، فیصل آباد، سیال کوٹ، اس کے علاوہ کراچی ہے، اور کافی سارے ہیں۔ میں ایڈورٹائزمنٹ کا لنک نیچے دے دوں گا، آپ وضاحت سے دیکھ لیجئے گا۔ نواب شاہ ہے، سوئی ہے، گوادر، جیوانی، خضدار، یہ زیادہ تر علاقہ اس میں سندھ کے ہیں۔ تو سندھ کے حضرات جو ایل ٹی وی لائسنس میٹرک پاس ہیں اور ایل ٹی وی لائسنس ان کے پاس موجود ہے، وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ایج لمٹ 18 سے 30 سال ہی مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد جی اسامی ہے اسسٹنٹ کی۔ اسسٹنٹ کی اسامی ہے، اسسٹنٹ کی اسامی یہ اسسٹنٹ کی ہے، جنرل میرٹ کے اوپر ہوگی۔ پنجاب میں 1 سیٹ ہے، اور اقلیت اور سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کے پی کے، ان میں 1 ہے۔ ٹوٹل یہ 3 سیٹیں ہیں، اور جنرل میرٹ پر 1 ہے۔ 3 سیٹیں یہ ہیں، اور گریجویشن اس میں کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، اور یہ 15ویں اسکیل کی اسامی ہے۔ ایج لمٹ سب میں ایک ہی ہے، 18 سے اس میں جو ہے وہ 18 سے 33 سال ہے۔
کارپورل ڈرائیور کارپورل اور اے ایس آئی میں جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ 18 سے 33 سال ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اس کے بعد اسٹینو ٹائپسٹ ہے جی، یہ بی پی ایس 14 کی اسامی ہے، مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ 6 اسامی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ آپ کا ہونا ضروری ہے، ٹائپنگ سپیڈ کم از کم 40 منٹ ہونی چاہیے انگلش میں، اور شارٹ ہینڈ جو آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے وہ آپ تقریباً 5 منٹ کے اندر 80 ورڈ لکھ لیں، لیکن آپ کی جو ٹیسٹ ہوگا وہ ٹائپنگ سپیڈ کا ہوگا، یہ 40 ورڈ جو ہیں یہ آپ نے ٹائپ کرنے ہوں گے جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے کمپیوٹر کے اوپر، تو وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ جن کی ہے۔ اس کے بعد یو ڈی سی ہے جی، یو ڈی سی پنجاب میرٹ، اس کی 5 سیٹیں ہیں ٹوٹل۔ یو ڈی سی ہوتا ہے جی اپر ڈویژن کلرک، ٹھیک ہے، جو کلرک کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ 13ویں اسکیل کی اسامی ہے اور ٹوٹل 5 اسامیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرمیڈیٹ اس میں بھی مانگا گیا ہے، بھرتی کے بعد پروبیشن پیریڈ کے دوران 3 ہفتے کا آئی ٹی کورس بما ایف ایس، یہ وہ لوگ خود کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی سمپل ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس اگر آپ نے کیا ہوا ہے، ایف اے آئی ٹی بھی اگر آپ نے کیا ہے تو بھی آپ اس اسامی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایل ڈی سی، ایل ڈی سی لوئر ڈویژن کلرک، یہ کلرک کے نیچے ہوتا ہے، ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو تو یہ کلرک کا پی اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 11ویں اسکیل کی اسامی ہے، مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 6 اسامی ہیں، اور اس میں جو تعلیم ہے وہ میٹرک کم از کم ہونا ضروری ہے آپ کی، اور یہ ٹائپنگ سپیڈ اس میں بھی مانگی گئی ہے۔ جو لوگ میٹرک تعلیم یافتہ ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ رکھتے ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کریں گے، اور اس میں ایج لمٹ 18 سے 30 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ڈرافٹ مین ہے، ڈرافٹ مین کی اسامی ہے، اور یہ 11ویں اسکیل کی ہے، ایک ہی اسامی ہے اوور آل پنجاب میں، اور یہ جنہوں نے سول ڈی اے ای کیا ہوا ہے یہ ان کے لیے ہے، میٹرک ایف اے ایف ایس سی سیکنڈ گریڈ سی اگر آپ نے کیا تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ریلیجیس ٹیچر ہے، اس کی بھی ایک اسامی ہے، پنجاب میں ایک اسامی ہے، منظور شدہ میٹرک سے مساوی فاضل درس نظامی اگر آپ نے کیا ہے، یہ حافظ لوگوں کے لیے بتائی بیسیکلی یہ پوسٹ ہے، تو جو حافظ لوگ ہیں اور حافظہ جانتے ہیں یہ ان کے لیے وہ لوگ اس میں اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی لیب اٹینڈنٹ ہے، 2 اسامیاں ہیں اس میں، اور پنجاب میرٹ لسٹ کے مطابق ہیں، میٹرک اگر آپ نے سائنس کے ساتھ کیا ہے، تسلیم شدہ بورڈ سے لیبارٹری کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میڈیکل اٹینڈنٹ کی ہے، 2 اسامیاں ہیں، میٹرک سائنس کے ساتھ، لیکن اس میں بھی ڈپلومہ مانگا گیا ہے۔ نرسنگ کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اپلائی۔ اور اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ ہے، سندھ کے شہری، میرٹ پر ایک ہی اسامی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ میرٹ پر ہوں گے بیسیکلی زیادہ سندھ کے جو ہیں، سندھ کے جو لوگ میرٹ پر ہوں گے یہ ان کے لیے اسامی ہے، اور میٹرک سائنس کے ساتھ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور نرسنگ کا 1 سالہ کورس بھی۔ اور اس کے بعد کمپاؤنڈ کی اسامی ہے، یہ سندھ کے لیے، یہ بھی سندھ کے لیے، اس دفعہ تو سندھ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایم ٹی ڈرائیور، یہ ناس، کراچی، اسلام آباد یا ملتان والے لوگوں کے لیے پرائمری پاس بھی ہے، اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اب اگر آپ اپلائی ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوگا، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مناسب فیس کے ساتھ آپ کا اپلائی بھی کر دیا جائے گا۔ اور ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے والد یا آپ کا کوئی بھائی حاضر سروس ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں تو آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملنے جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ سب کچھ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی جو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سمپلی خود کرنا چاہیں تو آپ نے جانا ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر www.asf.pk کے اوپر اس ویب سائٹ کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو تمام فارم آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا، اور اسی فارم سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپنی تمام انفارمیشن پٹ کرنی ہے۔ انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی سلپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، سلپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جب آپ
تو آپ نے اس کے اوپر تمام تر جو ہے انفارمیشن ہوگی، آپ نے کس دن اور کہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے جانا ہے۔ ایک ذہن بات رکھے گا، جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تب آپ کو ٹیسٹ سینٹر پوچھا جائے گا، تو جو آپ کے نزدیک ہو وہی ٹیسٹ سینٹر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو رجسٹریشن کی آخری تاریخ جو ہے وہ 8 دسمبر ہے۔ رجسٹریشن ابھی سے شروع ہے، اور یہ جسمانی معیار جو ہے برائے مرد امیدوار اور خواتین، مرد کے لیے 5 فٹ 6 انچ ہونا ضروری ہے، 167.5، اور چھاتی جو 32 اور 33 ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے چیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے، اور جسٹ ہائٹ ریکوائرڈ ہے، اور وہ 5 فٹ 2 انچ ہے، یعنی 157.48 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے۔ اور وزن مرد و خواتین بھرتی 2 چارٹ کے مطابق، یعنی کہ اس کا جو وزن ہے یہ 60 کے راؤنڈ باؤنڈ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ باقی یہ نیچے فزیکل کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس کو اگر آپ بعد میں بھی ریڈ کر لیں گے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ نمبر بھی دیا گیا یہاں پر بھی، اگر آپ اس نمبر سے رابطہ کرتے ہیں تو بھی آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔